अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी उम्मा हबीबा केस के हवाले से। और असल में बड़ा आपको पता है अदालती एक निज़ाम होता है और बहुत स्लो चल रहा होता है। हमारी बहुत कोशिश थी कि ये केस जो है वो जैसे दुआ हज़ारा का केस था, उसको लड़ा था जबरान नासिर ने। हम लोग सब ये चाह रहे थे कि उम्मे हबीबा का केस भी जो है वो जबरान नासिर ही लड़ें, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो गए अब इन तमाम केसेस के ना। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है और सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए ये है कि उम्मे हबीबा केस जो है वो जबरान नासिर ही लड़ेंगे। उसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि लाहौर से हमने फयाज रामे भाई को लिया है और इंशाल्लाह लाहौर में, क्योंकि वो लोग जितने भी मुल्ज़मान हैं ये इस वक्त लाहौर चले गए हैं, तो उस हवाले से तो आज वकालतनामा भी उनका साइन हो गया है इंशाल्लाह। तो असल में मसला ये है कि जिस तरह दुआ हज़ारा केस में बहुत सी इंकशाफात आप लोगों के सामने आए और किस तरह ये ग्रोह बना होता है और किस तरह ये वर्क करता है और किस तरह वो बच्चों का जो दिमाग है उसको चेंज करता है और अपनी तरफ लेकर आता है। तो अभी एक ऑडियो भी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ उनकी वालदा की, उम्मे हबीबा की, और उन्होंने बताया है कि मुझे बता रही थी और रो भी रही थी कि भाई वो बच्ची ने जो है मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तो लाजमी सी बात है, जब एक साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है या बात ज़्यादा की जाती है तो इस वजह से फिर ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो दुआ हज़ारा केस के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि ये टेस्ट केस है पाकिस्तान का और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बल्कि जितने दूसरे लोग हैं अदालती निज़ाम जो देखते हैं या जो कुछ है उनको वो भी देखें कि क्या कुछ होता है, किस तरह जो कम उम्र बच्चियां हैं उनको किस तरह वर्गलाया जाता है और फिर किस तरह एक घर का सुकून जो है वो तबाह कर दिया जाता है। और बच्चियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो उनका माइंड है, जो कहते हैं घर छोड़ के आ जाएं, तो वो कभी ऐसा भी हो कोई लड़का छोड़ के आ जाए घर, ओके जी मैंने अब इधर ही रहना है, पूरी ज़िंदगी मैंने इधर ही गुजारनी है, इश्क में इतना भी दीवाना हो, तो इतनी कम उम्र मासूम बच्चियों को घर से क्यों ये जो है भगा के ले जाते हैं। और उसमें आप जानते हैं कि 70 से 80% लोग जो हैं वो तो मुकम्मल एक ग्रोह की शक्ल में होते हैं और बच्चियों को नहीं पता होता कि हमारे साथ अब आगे क्या होने वाला है। वही एक जाली निकाहनामा और फिर वो 164 का बयान और ये सारा कुछ, इसको हम 1 साल से इतना रिपोर्ट कर चुके हैं कि मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अब ज़ुबानी याद हो गया होगा ये सारा कुछ क्या होता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह दुआ हज़ारा जो है वो एक ट्रॉमा से बाहर निकली, और लाजमी सी बात है, और जिस तरह अभी बताया जा रहा है, आज भी उनसे मेरी बात हुई है उम्मे हबीबा की वालदा से, वो बता रही हैं कुछ जादू का भी मसला है और कुछ इस तरह है। तो इंशाल्लाह अब हमें थोड़ी तसल्ली है, जबरान नासिर ये केस अब लड़ेंगे इंशाल्लाह, और उसी तरह लड़ेंगे जैसे उन्होंने दुआ हज़ारा का केस लड़ा है, क्योंकि केस की जो बारीकियां हैं और जिस तरह उनको देखा जाता है, समझा जाता है और क्या क्या पॉइंट्स निकाले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जबरान नासिर से बेहतर इस वक्त कराची में और कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग जुड़े रहेंगे साथ, और जिस तरह हमने दुआ हज़ारा के लिए आवाज़ उठाई, इंशाल्लाह उम्मे हबीबा के लिए भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और भी कुछ केसेस हैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम कैस भाई, कैसे हैं आप? मैंने आपको कुछ अपडेट देनी थी। कैस भाई, हुआ ये कि मेरे शोहर ने लॉयर बदल लिया, वकील मेरे शोहर ने बदल लिया। ठीक है, मैं अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल मैंने ख़त्म हो गई थी, और माशाल्लाह से हमारा मेरी तरफ से भी यहाँ से लॉयर मेरे हो गए, यहाँ से वकील मैंने इंशाल्लाह अपना कर लिया है। और जो है बस इन हबीबा ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, हबीबा नहीं मिलेगी। लेकिन हबीबा पहली 2 दफ़ा मुझसे बहुत अच्छी तरह मिली है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो हबीबा ने एकदम से मिलने से इनकार कर दिया है। और हबीबा अंदर से बहुत ज्यादा बीमार है। मेरे शोहर फोन कर करके उसको करते थे, उस लड़के मुल्जिम अब्दुल्ला से भी मेरे शोहर बात कराते थे, बात होती थी। और हबीबा पे बहुत खतरनाक काला जादू कराया जा रहा है, हबीबा पे जादू किया है, हबीबा का बिल्कुल दिमाग पलटा हुआ है। हबीबा के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कुछ भी वो बच्ची नहीं समझ रही है।
لیکن کوئی بات نہیں ملے. اللہ کرے میری بیٹی بس صحیح ہو جائے. دعا ہے میری بیٹی کے لیے, سب لوگ دعا کریں میری بچی صحیح ہو جائے. بہت بہت بیمار ہے, بہت زیادہ وہ ٹینشن میں ہے. اور بس ہم نے جو ہے فیاض رامے لاہور میں ہمارے وہ وکیل ہوں گے, وہ ہمارا کیس لڑیں گے. باقی وہ بہت اچھے لائر ہیں, میرے بھائی ہیں. انشاءاللہ وہ اب لاہور میں میرا کیس لڑیں گے, اور یہاں کراچی میں ہمارے لائر ہوں گے, وہ بھی یہاں پہ کیس لڑیں گے. بس آپ سب لوگ حبیبہ کے لیے دعا کریں. اور جو ہمارے آئیو ہے, آئیو ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, جو آئیو ہے وہ میرے شوہر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس ملزم عبداللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ جب میں عدالت پہنچی تھی میرے شوہر ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے, ان کے آئیو کے ساتھ وکیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے. اور جب میں وہاں گئی تھی تو یہ لوگ بہت ہنس رہے تھے اور بہت زیادہ مذاق اڑا رہے تھے. اور جو آئیو ہے انہوں نے ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کری ہے, کچھ نہیں کری ہے. حالانکہ جس دن یہ ملزم عبداللہ ہمارے گھر آیا تھا میں نے پولیس والے کو فون کیا تھا, انہوں نے جو ہے نہیں گرفتار کیا. اور ابھی میرا شوہر ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, لیکن میرے شوہر سے نہیں پوچھا جا رہا کہ ملزم عبداللہ کہاں ہے. اور پولیس والے کو پتہ بھی ہے, اور پولیس والے نے میرے شوہر کو خود فون کر کے تھانے بلایا تھا جب اس ٹائم گھر میں تھے عید سے 2 دن پہلے, کہ عبداللہ آپ آئیں, اگر آپ دیکھیں کیس ختم, یہ ایک فیملی ہے, آپ جو ہیں یہ کیس ختم کریں. اگر یہ لڑکے پہ یہ میں پتہ نہیں کیا کر دیتا ہوں تو یہ پورا اشتہاری جو ہے پتہ نہیں کیا پورا مجرم بن جائے گا, یہ پورا مجرم بن جائے گا. تو میں نے اپنے شوہر کو بولا آپ نے کیا بولا, کہہ رہے میں نے کچھ بھی نہیں بولا, میں چپ سے وہاں سے آ گیا. آئیو جو ہے یہ ان کے ساتھ ملا ہے اور سارا کارنامہ آئیو کا. اور باقی ہمارے لائر فیاض رامے بھائی ہیں, وہ وہاں پہ ہوں گے, وہ بہت اچھے انسان ہیں, میری بات بھی ہوتی ہے ان سے, میں نے وکالت نامہ سائن کر دیا ہے. اور انشاءاللہ وہاں پہ وہ اب ہمارا جو ہے نا, ہمیں کمٹمنٹ کی ضرورت ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ذرا ان کی طرف سے بھی سنجیدہ کام ہو, تو یہ کیسز ہم بہت جلدی اس کو کر لیں. اور یہ جو بچی حبیبہ کا کیس ہے اور سحر گل کا, یہ جو حبیبہ ہے یہ تو 2011 کی پیدائش ہے, اور اتنے بہادر ہیں وہ لوگ کہ اس کے والدین کو اس کی ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ ہم تمہاری لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اگر تم شور کرو گے تو یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اور تمہاری بیٹی کے ساتھ حشر کر دیں گے, اور ہم تمہاری بیٹی تمہیں کبھی نہیں ملے گی, چپ ہو کے بیٹھ جاؤ. میں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہیں آئی جی صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے, اور مجھے یقین ہے کہ اب ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں تو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے گا. ہمیں بڑے پرابلمس ہیں, اگر ہماری خواتین کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ایس ایچ اوز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ایک ابھی تازہ کیس ہے, میں نام نہیں لے سکتی کیونکہ پرمیشن نہیں ہے, اور یہ جمشید کوارٹرز کا کیس ہے, اور خاتون 2.5-3 سال سے پٹ رہی تھی مسلسل. پھر ایک وقت آیا کہ شوہر اس کا بچہ لے کے چلا گیا, لیکن ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی کہ 1.5 سال کا بچہ ہے, باپ لے جا سکتا ہے. جب کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ آرڈر ہوا, اس کے ریٹ پڑ رہے ہیں. پھر میں نے اتنی لڑکی پٹ چکی ہے کیونکہ اس کی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی, لیکن وہ اتنی ڈیمورلائز ہے کہ بستر سے اٹھنا محال ہے. جب میں نے اس کی ایف آئی آر کی بات کی کہ ڈومیسٹک وائلنس بنایا جائے تو وہ نہیں کٹ رہا تھا. پھر کل میں نے بہت سنجیدہ ہو کر جو ہے یہ بات کی تو ایف آئی آر کٹی ہے. تو اس پر بھی یہ مجھ سے کہا جاتا رہا پولیس کی طرف سے کہ دیکھیں ایف آئی آر نہ کٹوائیں ورنہ وہ بچہ نہیں لے کے آئے گا. تو کیا میں کمپرومائز کر جاؤں, خواتین پہ ظلم ہونے دوں؟ تو اس پہ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو آج جو ہے وہ کل ایف آئی آر کٹی ہے اس پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بغیر پولیس کے کچھ نہیں کر سکتا, اور پولیس کو اپنے رویے دیکھنے چاہیے اور ہمارے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے. یہ مسلسل کیس ہے. یہ 2 ہندو خواتین ہیں نان مسلم, ان کو بھی جو ہے وہاں سے اغوا کیا گیا ہے. نند اور بھاوجے ہیں, 23 اور 24 سال ان کی عمر ہے, اور وہ بھی ابھی بازیاب نہیں ہوئی ہیں. ان کا بھی سنا ہے کہ انہیں پنجاب لے جایا گیا ہے. پنجاب گورنمنٹ ہے اس وقت تو کیئر ٹیکر ہے, لیکن ایک بڑی سنجیدہ بات ہے, جسٹس فائز عیسیٰ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ پورے پاکستان میں 16 سال سے کم عمر
لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی اور ہمارے سندھ میں 18 سے کم نہیں ہو سکتی لڑکے یا لڑکی کی شادی. تو ہمارے ہاں سے بچیاں جا رہی ہیں اور آپ کے یہاں اب جبکہ وہ 16 سال کی بھی نہیں ہے تو وہاں پہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور بڑے دھڑلے سے قاضی اور یہ سب پھر رہے ہیں. تو خدا کے لیے ایک تو پورا پاکستان ایک جیسی لیجسلیشن کرے, کیونکہ یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں. سب کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ چھوٹی سی بچی لے جاتے ہیں اور فوراً نکاح کر دیتے ہیں, تو یہ کیسے لوگ ہوئے. تو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ذرا والدین بن کے سوچیں. اچھا میڈم, یہاں سے پولیس گئی تھی والدین کے ساتھ حبیبہ کے, وہاں پہ جو ہے والدین کو چھوڑا گیا پنڈی میں اور بچی کو ان کو کہا گیا کہ ہم جو ہے لاہور جا رہے ہیں, تو اس کے بعد والدین کو جو ہے وہ پیچھے رابطہ نہیں کیا گیا. اب اس پہ آپ نے آئی جی صاحب سے کوئی بات کی ہے؟ جی میں نے بات کی ہے, بہت سنجیدہ بات کی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں آئی جی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, ان سے میں نے بات کی ہے اور وہ اس کو دیکھیں گے اور میں فیملی سے ان کی میٹنگ بھی ارینج کروں گی. ہمیں بڑی شکایات ہیں پنجاب پولیس سے بھی اور جو ہماری پارٹی گئی تھی اس سے بھی. ہم ہائی کورٹ میں اس کو لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک بہتر ہمیں صورتحال ملے گی.